وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 106 سورہ بقرہ آیت نمبر 113 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا رسوائی ہمارا مقدر ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں. اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک. تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 113 لفظی ترجمہ. وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی حقیقت پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وقالت النصارى، نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. مثل قولہم، ان کی طرح بات وہ بھی کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. سامعین اکرام، گزشتہ سبق تمہید کے طور پہ میں نے بیان کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر راہ مستقیم سے ہٹ جائے اور اللہ کو مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ پھر شیطان کا پجاری بن جاتا ہے، اور اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. پھر اس کی زندگی تمام غلطیوں سے پر ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کی نیت اللہ نہ ہو، خالص اللہ نہ ہو، اس نے زندگی اللہ کے لیے وقف نہ کی ہو، تو پھر اس کی جو زندگی ہے نا سامعین اکرام، یہ نفس پرستی کا شکار ہو جاتی ہے، یہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دوبارہ میں یہ بات آہستگی سے کہتا ہوں. ایک تو گزشتہ سبق جو میں نے پڑھا تھا، اگر کسی نے یہ سبق وہ نہیں پڑھا ہے تو اس کو دیکھ لیں، ذرا سن لیں. اگر سنا ہوا ہے تو میں اس کا خلاصہ بیان کروں. دنیا میں آ کے اگر انسان کی نیت خراب ہو جائے اور دنیا میں رہنے کی نیت بن جائے اور دنیا ہی کی کامیابی کو وہ اصل کامیابی سمجھ لے اور دنیا دار ہو جائے
اور دنیا کے لیے جینا پسند کرے بمقابلہ آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کے، تو پھر یہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، شیطان اس کا یعنی رہنما بن جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن میں ہے، وہ میں آیت آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی اللہ کی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا، اس کے لیے میں ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ دنیا میں آ کے انسان جو ہے، عام طور پہ میں امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں، اس نے بجائے آخرت کے یا اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دنیا سے دل لگانا شروع کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے۔ تو اب کیا ہے، یہ شیطان ان کا ساتھی بن چکا ہے، ان تمام لوگوں کا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا، شیطان ایک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں شیطان؟ سیدھے راستے سے بھٹکاتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جو بھی نیک کام ہے شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی شریف کی میں بات کر دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے میں بات کر دیتا ہوں کہ داڑھی شریف ہے، لیکن اکثر لوگ داڑھی منڈوانے میں اپنی عظمت سمجھتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ اور داڑھی اور مونچھیں بڑی ہوئی، کبھی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، کبھی بالکل صاف کر لیتے ہیں، مونچھیں داڑھی صاف کر لیتے ہیں۔ اب داڑھی کیا ہے؟ یہ رسول کا طریقہ ہے، جس کو رکھنے کا رسول نے حکم بھی دیا ہے، اور رسول کی سنت متواترہ ہے، رسول نے کبھی رکھنے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور مونڈنے کو ناپسند فرمایا ہے اللہ کے رسول نے، حدیث کو دیکھ لیں آپ۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم تو داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس وقت میں یہ بات میں ویسی مثال کے طور پہ، یہ مقتدر جو لوگ ہیں آج اس وقت 2020 میں، آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں مقتدر، جو اقتدار میں ہیں یا جو اداروں میں بڑے ہیں، سب کے داڑھی مونچھیں سب کی نہیں ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اب ایک ہفتے بعد ان کے چہرے پہ یا مہینے، اب سے آپ وہ حجامت بنانا ترک کر دیں اور ایک مہینے بعد ان کے چہروں پر سنت رسول موجود ہو؟ کین یو امیجن؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اب یہ دیکھیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ہم سب کا حال ہے، میں صرف یعنی اشارے کے طور پہ، نمونے کے طور پہ وہ میں نے مقتدر، ویسے تو ہمارا یہ گھر گھر کا حال ہے۔ داڑھی رکھنے میں سنت کے مطابق لوگ عام طور پہ یعنی شرماتے ہیں، کتراتے ہیں، اپنی تضحیق سمجھتے ہیں کہ میں نے تو ملا نہیں بننا، یہ سوچ ہے ہماری۔ تو بہرحال یہ ایک دیکھیں، میں کل بھی میرے درس کا موضوع یہ تھا کہ ہم تو بہت بڑے بے وقوف ہیں، اور بے وقوفی کی حد ہے کہ ہم دنیا میں آ کے اپنے آپ کو بھول گئے، نہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، نہ اپنی منزل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سارے اندازے جو ہیں ہم نے دنیا کے اپنے متعلق لگا لیے ہیں، اور ہر یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ میرا تصور، ہر شخص کے ذہن میں دین کی اپنی تشریح ہے، وہ گھر میں بیٹھی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یا عام طور پہ اونچے یعنی آپ کا جو اشرافیہ ہے یا جو ایلیٹ طبقہ ہے، ہر ایک کے ذہن میں اپنی تشریح ہے دین کی، اور وہ اس پر قائم ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ جس نے بھی وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور کما قال ایسی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کی
جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دوں گا، وہ اس کے ساتھ چمٹا رہے گا اور وہ اس کو گمراہ کرتا رہے گا سیدھے راستے سے، اور یہ اپنی دانش یہ سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہوں، آئی ایم رائٹ، آئی ایم اوکے، آئی ایم رائٹ، میں ٹھیک ہوں جو کچھ بھی کر رہا ہوں۔ یعنی جو اب میں کیا کہوں، لیکن بس یہ الفاظ کافی ہیں قرآن کے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اچھا ایک اور آیت میں آپ کو سناؤں، اور وہ بھی ٹو دی پوائنٹ ہے اور اسی مضمون کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں آیت ہے نا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل میری یاد سے غافل ہے، شیطان اس پر مسلط ہے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، اور وہ خیال یہ کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ آج دیکھ لیں کوئی بھی آپ کو شخص نہیں ملے گا کہ وہ کہے گا یار میں تو کسی صحیح راستے کی تلاش میں ہوں، سیدھا راستے کی تلاش میں ہوں۔ سب کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر بہرحال یہ مضمون بڑا طویل ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف لے جاتا ہوں اور اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا خیال ہے کہ اب دیکھیں اس میں اس آیت میں تھوڑا سا اگر آپ اس آیت پر ذرا غور کریں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے گم ہو گئیں، یعنی دنیا ان کا مقصود ہے، دنیا کی کامیابی اصل میں یعنی وہ دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، ساری بس یہی خواہشات ہیں ہماری۔ ہمیں دولت چاہیے، ہمیں عہدہ چاہیے، ہمیں اچھا کاروبار چاہیے، ہمیں اونچے عہدے چاہیے، ممبری چاہیے، یہ وزارت چاہیے، وزیر اعظم میں نے بننا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن خواہشات تو ہوتی ہیں نا۔ تو کوششیں جو ہیں ساری ظاہر کے لیے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اس پہ ذرا غور کریں۔ جو دعوی ایمان کرتے ہیں وہ لوگ اس پر ذرا غور کریں کہ آپ کی کوششیں ہیں کس لیے، آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کا مقصود نظر ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات، یہ سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان میں یہ لوگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ نقصان۔ اچھا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، خیال کیا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں اگر رشوت لیتا ہوں تو نماز بھی تو پڑھتا ہوں، رشوت لیتے ہیں 5 لاکھ میں نے رشوت لی ہے تو اس میں سے 1 لاکھ روپے میں نے کسی غریب بیوہ کی مدد بھی تو کر دی ہے، کسی یتیم کو بھی میں نے 50,000 روپے دے دیے۔ تو یہ ہمدردی، اسلام تو ہمدردی جاتا ہے، اور اس کے پاس تو بہت پیسے ہیں، اس کا کام بھی ہو گیا اور اس کو بہت فائدہ ہوگا۔
یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور آج کل تو بڑی یعنی ایک ناگفتہ بہ صورتحال ہے، بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنی خراب صورتحال ہے کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ دنیا ہو تو ہمارے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے، اور حالات کچھ دگرگوں ہو جائیں تو اللہ یعنی مایوسی آ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ نصارہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ ترجمہ تو آپ نے سن لیا، مفہوم اس کا یہی ہے کہ یہود نصارہ کو نل بٹا نل کہتے ہیں، اور نصارہ یہود کو نل بٹا نل کہتے ہیں۔ پھر جو وقال الذین لا يعلمون مثل قولہم، جو مشرک ہیں مکے کے، یعنی اس شان نزول کے حساب سے میں آپ کو پہلے بات کر دوں نا، جو وہ تھے نا مکے کے مشرک تھے، وہ دراصل اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، نبوت کا اعلان کیا اور وہ تبلیغ کرتے تھے، تو یہ لوگ جاتے تھے جو حج کے لیے وفود آتے تھے، تو ان کے پہلے یہ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ دراصل تو وہ تبلیغ کر رہے تھے، لیکن اپنی دانش میں تو دین حق کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ان کے الفاظ کیا تھے کہ دیکھو ایک شخص آیا ہے جو بے دین ہو گیا ہے، صابی کہتے ہیں، اپنے دین سے ہٹ گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے، زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین کہتے تھے کہ یہ اپنے پرانے، آج بھی آپ دیکھ لیں بعض جو ہیں مکتب فکر یا جو مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے، وہ فلانا جو ہے میرا مخالف جو مسلک ہے یا فرقہ ہے وہ غلط ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ باتیں ہم بھی تو کرتے ہیں۔ خیر، مطلب پہلے میں نے آپ کو شان نزول کے حساب سے تھوڑا بتاؤں، پھر میں آپ کو یہاں بھی آتا ہوں۔ تو یعنی یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ نل کوئی بھی نہیں ہے، یعنی یہود کہتے تھے عیسائیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہی یہود کے لیے آئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل قرآن میں ہے۔ تو پھر عیسائی جو کہتے تھے کہ یہود دل بٹا نل ہے، اور کذالک قال الذین لا یعلمون، لا یعلمون سے مطلب یہ ہے کہ مقامی جو مشرک لوگ تھے، وہ چونکہ ایک طویل زمانے سے وہ تھے، پیغمبر نہیں آیا تھا، کوئی 2500 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، کیونکہ حج تو آپ کو پتہ ہے کہ جاری ساری تھا، اور حج ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، اگرچہ طریقہ ان کا غلط تھا لیکن حج تو ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں۔ تو ابھی اس کا تذکرہ آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ تینوں گروہ جو ہے ایک دوسرے کو باطل کہتے ہیں، اپنے آپ کو حق کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ، یعنی اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اختلاف جب بھی ہو جائے سامنے کرام، دین میں اختلاف، تو وہ حل نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں مناظرے ہوتے ہیں، ویسے میں بات کروں، مناظرے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ایک فریق نے ہار گیا تو دوسرے کا مسلک قبول کر لیا۔ ظاہر ہار جیت تو ہوتی ہے، لاجواب ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوسرے کا مسلک پھر بھی نہیں قبول کرتا، لاجواب بھی ہو جاتا ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی اپنے مسلک کے اس سے باہر۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے جو آیت نمبر 113 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں خود پرستی ہے، نفس پرستی ہے، اپنے آپ کو لوگ صحیح کہتے ہیں اور دوسروں کو غلط کہتے ہیں، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک دین ہے، ہر ایک نے اپنا ایک دین گھڑا ہوا ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں،
کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلام میں مطلب فرقہ بندی تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن فرقے وجود میں آ گئے ہیں۔ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھتا، ایک دوسرے کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو مشرک قرار دیتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ بھئی وہ تو مشرک ہیں۔ اور تو اب یہ ہے نا کہ اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، اور اپنے صحیح ہونے کی دلیل وہ قرآن اور حدیث سے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مردود قادیانی فرقہ جو ہے وہ بھی اپنے نبی کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے لاتا ہے۔ یہ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تو ہر فرقہ جو ہے وہ اس کی دلیل جو ہے قرآن اور حدیث ہے، اور ہر فرقہ دوسرے کو باطل کہتا ہے۔ اب قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم انہیں کافر کہتے ہیں، تو وہ تو ان کی تو کفر جو ہے وہ تو واضح ہے، ارتداد ہے، وہ دین سے ہٹ گئے ہیں، یعنی دین کے معنی جو ہیں جو صحیح معنی ہیں اس سے ہٹ گئے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پہ ہم بھی یعنی جو اور فرقے ہیں اسلام میں، یہ ایک دوسرے کو مشرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، اپنے آپ کو جو ہے صحیح کہتے ہیں، اور وہ اب یہ اختلاف حل نہیں ہوگا۔ اچھا یہ ہوا کیسے؟ یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف کیوں آتا ہے دین میں، کہ آپ ایک مسلک اپنا لیں اور حق پرست نہیں ہیں، آپ حق کے متلاشی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس غلط موقف پر پھر جم جائیں گے۔ یہ میں مختصر آپ کو بات بتا رہا ہوں، غلط موقف پہ جم جائیں گے۔ یہ تو عام یعنی دین کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں، ایک مثال کے طور پہ ایک خاوند ہے، میاں ہے یا باپ ہے، جو حیثیت بھی ہے، اکثر اوقات دیکھیں کہ اس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ دوں وہ حرف آخر ہوگی، میں نے کہا ہے یہ، اور میں اسی طرح چاہتا ہوں، تمہاری بات تم جو یعنی اگر بیوی کو یہ ریزننگ کرتی ہے کہ وہ کہتا ہے تمہاری بات غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے عام طور پہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات باس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ میں بھی آ جائے، پھر بھی وہ کہتا ہے وہ ضد کی وجہ سے کہ بس میرے یہ آرڈر ہے، دس از مائی آرڈر، تو بہرحال یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اچھا دوسری آیت، ومن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے لوگوں کو اللہ کی مسجد سے، ان یذکر فیہا، کہ اللہ کا نام لیا جائے اس میں، وسعی فی خرابہا، اور اس کی ویرانی کی در پہ ہو، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ داخل ہوتے مسجد میں ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور شرمندگی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن میں دوسری جگہ حکم ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کی ہیں، للہ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو انسان چونکہ نفس پرست ہوتا ہے تو اس میں نفس پرستی شروع ہو جاتی ہے اللہ کے گھر میں بھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شان نزول کے مطابق خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ بتوں کو جو ہے پوجا پاٹ وغیرہ بتوں کی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر رکھے ہوئے تھے 360 بت۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ اچھا پھر یعنی شان نزول کے حساب سے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عمر کے قبول اسلام تک جو 6 نبوی میں تھا، اس تک تو مسلمانوں کو وہ چھوڑتے بھی نہیں تھے، مسلمانوں کو مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں عبادت کے لیے چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ اور واقعات مشہور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو جہل کا وہ واقعہ جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے. لیکن بہرحال تو مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے دین کو پیش کیا جانا چاہیے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، اللہ کی عبادت یعنی جو نماز وغیرہ ہے اس کے لیے، ذکر اذکار کے لیے استعمال ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنے سے کسی کو روکے تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے. مسجد میں اللہ کی یاد، قرآن کا درس، نماز کسی کو اگر روکے تو پھر یہ بہت بڑا ظالم ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. تو بہرحال ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ترجمہ سنا دیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی حقیقت پر نہیں ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے. وهم يتلون الكتاب، یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون، اسی طرح بات کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. مثل قولہم، انہی کی طرح بات کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر کو. ان یذکر فیہا، اس کے نام کی یاد کی جائے. وسعی فی خرابہا، اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ وہ داخل ہوتے اس میں خوف رکھ کر، یعنی اللہ کا خوف رکھ کے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے ان کے لیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں. اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک. تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.